افشاں رضیہ بٹ کا ایک مشہور اردو ناول ہے۔ اس ناول کی کہانی خاندانی رشتوں، سماجی روایات، محبت اور ذاتی ارتقاء کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار افشاں زندگی کی مشکلات اور خوشیوں کا سامنا کرتی ہے اور ایک مضبوط شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ رضیہ بٹ نے اپنے مخصوص انداز میں کرداروں کی نفسیاتی گہرائی کو اجاگر کیا ہے، جو اس ناول کو اردو ادب میں ایک لازوال مقام عطا کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ اس کی پہلی قسط سنیں گے۔ افشا ایک معصوم لیکن باہمت لڑکی تھی۔ اس کی زندگی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے درمیان ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، جہاں ہر روایات اور اقدار کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ افشا کے والد اپنے گھرانے کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش بھی اسی انداز میں کر رہے تھے۔ افشا کے والد ایک سرکاری ملازم تھے جو اپنی محدود تنخواہ میں ہی گھر کے تمام اخراجات کو نبھانے کی کوشش کرتے۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پوری کریں، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور ان کی والدہ بھی اپنی انتھک محنت اور محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ افشا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جو اپنے معصوم چہرے اور فرما برداری کی وجہ سے ان کی چہیتی تھی۔ لیکن افشا کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ وقت نے کچھ ایسے فیصلے اس کے لیے کر رکھے تھے جن سے وہ ناواقف تھی۔ اس کے سامنے محبت، ذمہ داریاں اور قربانیوں کا ایک نیا امتحان کھڑا تھا۔ افشا کا بچپن کا دوست عمران، جس کے ساتھ اس کی کئی حسین یادیں وابستہ تھی، اچانک سے اس کی زندگی میں دوبارہ آتا ہے۔ عمران کی واپسی افشا کے دل میں ایک نئی امید اور محبت کی کرن لے آتی ہے۔ لیکن کیا عمران کا آنا افشا کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا تھا، یا پھر اس کی زندگی میں نئی مشکلات کی شروعات؟ افشا اپنی زندگی میں عمران کی موجودگی کو ایک نعمت سمجھتی ہے، لیکن حالات ایسے رخ اختیار کرتے ہیں کہ افشا کو کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس کی محبت، خواب اور خواہشات سب کچھ وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عمران کی واپسی افشا کے دل میں نئے جذبات بیدار کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان آنے والی رکاوٹیں اور مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ افشا اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھتی تھی، جہاں کھڑکی سے روشنی کی ہلکی کرنیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کالج کی اسائنمنٹ میں مصروف تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور جانب بھٹک رہا تھا۔ اس کے سامنے زندگی کی کئی سوالات کھڑے تھے، جن کے جوابات اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی تک کچھ خاص نہیں ہوا تھا، لیکن دل میں کئی خواب پڑ رہے تھے جو کبھی نہ کبھی ضرور پورے ہوں گے۔ اس کی والدہ، جن کا نام زبیدہ تھا، اس کی شخصیت پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ زبیدہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں مضبوط، تعلیم یافتہ اور بااعتماد ہوں، تاکہ وہ اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ افشا کی دو بڑی بہنیں ناہید اور عذرا بھی گھر کے اصولوں اور روایات کا احترام کرتی تھیں، لیکن افشا کچھ مختلف تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ نیا کرے، کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا نام روشن ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی والدہ کی خواہشات کے آگے سر جھکا دیتی تھی۔ اس دن بھی افشا اپنے خیالات میں گم تھی، جب اچانک اسے بچپن کے دوست عمران کی یاد آ گئی۔ عمران اس کا بچپن کا بہترین دوست تھا، جو اسے گلی میں رہتا تھا۔ دونوں نے ساتھ کھیلتے ہوئے بچپن گزارا تھا، لیکن پھر عمران کے والد کا تبادلہ ہو گیا اور وہ سب کسی دوسرے شہر چلے گئے۔ عمران کی یادیں افشا کے دل میں ایک حسین خواب کی طرح بسی تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر عمران دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آ جائے تو شاید اس کی تنہائی دور ہو جائے۔ افشا کے گھر کی فضا میں ہمیشہ ایک خاموشی سی رہتی تھی۔ والد صاحب اپنی نوکری سے واپس آ کر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو جاتے، اور والدہ گھر کے کاموں میں، بہنیں بھی اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ افشا کے لیے بھی گھر کا ماحول کبھی کبھار بوجھل ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دل و جان سے اپنے خاندان سے محبت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ سب خوش رہیں۔ ایک شام جب افشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، اسے گلی میں ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ وہ چونکی، کیونکہ یہ چہرہ اجنبی نہیں تھا بلکہ جانا پہچانا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو عمران ہی تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کئی سالوں بعد وہ چہرہ، جسے اس نے کبھی اپنی یادوں سے ہٹایا نہیں تھا، اب حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ عمران بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ساتھ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے آتے ہی افشا کی زندگی جیسے بدلی گئی ہو۔
وہ ایک بار پھر سے اپنے پرانے دوست کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ عمران کی باتوں میں وہی پرانی محبت، اپنائیت تھی جو اس نے کبھی محسوس کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان باتیں بدلنے لگی۔ عمران نے اسے اپنے کچھ خوابوں اور خواہشات کے بارے میں بتایا، اور افشا کو لگا کہ شاید ان کے دل کی ڈور ایک ہی جانب کھنچ رہی ہے۔ ایک دن عمران نے افشا سے کہا، افشا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ افشا نے اچانک چونک کر عمران کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ عمران کو ایک اچھا دوست سمجھا تھا، لیکن عمران کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جس نے افشا کے دل کو چھو لیا۔ عمران نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، افشا، مجھے نہیں معلوم کہ میری بات کا تم پر کیا اثر ہوگا، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنے خوابوں کو ایک ساتھ پورا کریں۔ افشا خاموش تھی۔ اس کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا اس کا خاندان اس رشتے کو قبول کرے گا؟ کیا اس کی زندگی کی راہیں واقعی عمران کے ساتھ جڑ سکتی ہیں، یا پھر یہ ایک عارضی خواب ہے جو جلد ٹوٹ جائے گا؟ یہ سوالات افشا کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں ایک بڑا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ افشا کی زندگی میں عمران کی واپسی ایک ہلچل مچانے والی تبدیلی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خاموش اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر عمران کے آنے سے اس کی زندگی میں جیسے ایک نئی بہار آ گئی تھی۔ عمران کا انداز، اس کی باتیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا ماضی کی طرح افشا کے ساتھ بے تکلف ہونا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی جب اس کی والدہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ افشا، نیچے آؤ، مہمان آئے ہیں۔ افشا کو لگا کہ یہ کوئی معمول کے مہمان ہوں گے، مگر جب وہ نیچے آئی تو عمران کو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عمران کے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ افشا کی والدہ سے پرانی یادوں کے قصے سنا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، افشا تو بالکل بڑی ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے آخری بار تب دیکھا تھا جب یہ 5 سال کی ہوگی، عمران کی والدہ نے محبت سے کہا۔ افشا نے جھجکتے ہوئے سلام کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی والدہ نے اسے چائے لانے کا اشارہ کیا۔ وہ کچن میں گئی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عمران کے والدین جہاں کیوں آئے ہیں۔ چائے لے کر جب وہ واپس آئی تو عمران کی والدہ کی نظریں اس پر تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، افشا بیٹی، تم بہت سنجیدہ اور بااخلاق لڑکی ہو۔ ہم تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہماری عمران کے لیے ایسی ہی کوئی لڑکی ہو۔ یہ سن کر افشا کی سانسیں جیسے رک سی گئی ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا اور چائے کی ٹرے کو میز پر رکھتے ہوئے نظریں نیچی کر لی۔ عمران کی والدہ کی باتوں کا مطلب سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ عمران کے والد نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اصل میں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ افشا اور عمران کی بات پکی کر دی جائے۔ دونوں کی پرانی دوستی بھی ہے اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو ہم اس رشتے کو باضابطہ طور پر آگے بڑھانا چاہیں۔ افشا کی والدہ نے حیرانی سے افشا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ افشا کی زندگی میں عمران کی واپسی ایک خوش آئند لمحہ تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ اتنی جلدی رشتے تک پہنچ جائے گا۔ افشا کے والد نے سنجیدگی سے کہا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہمیں کچھ وقت دیجیے تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر سکیں۔ افشا ابھی پڑھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، لیکن آپ کی پیشکش پر ہم ضرور غور کریں گے۔ عمران اور اس کے والدین نے افشا کے والد کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور رخصت ہو گئے۔ افشا اب بھی خاموش کھڑی تھی، جیسے کسی خواب سے جاگ رہی ہو۔ رات کے کھانے کے دوران افشا کی والدہ نے بات چھیڑ دی۔ افشا، عمران کے والدین نے جو بات کی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ افشا کے لیے یہ سوال بہت مشکل تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، امی، میں عمران کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، مگر کیا ابھی اس بارے میں سوچنا مناسب ہے؟ میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی شادی کے بارے میں سوچنا میرے لیے جلد بازی ہوگا۔ افشا کی والدہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہمیں بھی یہی لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ ہمیں بس دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو وہ ہمارے حق میں اچھا ہو۔ افشا کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی، لیکن افشا کے دل میں کئی سوالات تھے۔ وہ عمران کے لیے کچھ محسوس کرتی تھی، مگر کیا یہ جذبات واقعی محبت تھے یا صرف بچپن کی دوستی کا اثر؟ کیا وہ اس رشتے کو قبول کر سکتی تھی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا عمران واقعی اس کے لیے صحیح انتخاب تھا؟
دوسری جانب عمران کے دل میں بھی کئی جذبات تھے۔ وہ جب سے واپس آیا تھا افشاں کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افشاں اس کی زندگی میں خاص جگہ رکھتی ہے، مگر کیا وہ اس کے لیے اپنا مستقبل قربان کر سکتا تھا؟ وہ افشاں سے مل کر خوش تھا، لیکن اس کے دل میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا افشاں اس رشتے کے لیے تیار ہے؟ عمران کے والدین بھی اس بات کو لے کر الجھن میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے خوش آئند ہوگا، مگر انہیں افشاں کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح اشارہ نہیں ملا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عمران اور افشاں کی مرضی سے ہی فیصلہ کیا جائے۔ افشاں کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ وہ عمران کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے عمران کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ یاد آ رہا تھا، مگر ایک چیز اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیا یہ سب کچھ صرف اس کی سوچ تھی یا حقیقت میں بھی عمران اس کے لیے سنجیدہ تھا؟ افشاں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے پہلے عمران سے براہ راست بات کرے گی۔ اسے معلوم کرنا ہوگا کہ عمران کے دل میں کیا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کی راہیں ایک ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ افشاں ناول کی پہلی قسط میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کا اگلا پارٹ ہم کل دیکھیں۔